بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عبادتیں جو بندہ اور بندے کے رب کے درمیان راز ہو، خفیہ عبادتیں، وہ عبادتیں جو بندہ لوگوں کی نگاہ سے ہٹا کر کرے، یہ عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے اس طور پر خرچ کیا کہ داہنے ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ عبادت خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ عبادت اور اس جیسی تمام عبادتیں جو بندہ اور بندہ کے رب کے درمیان راز ہوتی ہیں، وہ اللہ کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے بہت سی چیزیں پوچھیں، یا رسول اللہ اسلام کی بہترین چیزیں ہمیں بتائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بتائیں۔ ان میں ایک چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ تم رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ اور رمضان کی تمام راتیں اس لائق ہیں کہ اس میں اپنے آپ کو جگایا جائے اور جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ کبھی تو انسان جاگ کر دنیا کی گفتگو میں اپنے وقت کو گزار دیتا ہے، کبھی جاگ کر موبائل میں ہم مصروف ہیں، کبھی جاگ کر ہم سوشل میڈیا پر بزی ہیں، کبھی جاگ کر ہم اپنے لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر پر مصروف ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یوں جاگتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، قیاماً وقعوداً وسجوداً، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سجدے میں، کبھی دعا کرتے ہوئے، اگر یوں جاگا جائے، یہ وہ جاگنا ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جائیں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں، لیکن تھوڑا حصہ آپ سونے کے لیے بھی رکھیں، تھوڑے حصے میں آپ سوئیں، لیکن جو رات کا اکثر حصہ ہے وہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزاریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس حکم کی یوں تعمیل فرمائی کہ جو آپ کی راتیں گزرتی تھیں، وہ راتیں اتنی پرکیف ہوتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نمازوں میں لمبی قرات فرماتے، آپ کا رکوع لمبا ہوتا، آپ کا سجود لمبا ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت یوں ہوتی، جنت کا ذکر ہوتا، شوق، پھر شوق کا غلبہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ آتا، پھر خوف کا غلبہ ہوتا، اور یوں تدبر فرماتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ میں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، اللہ کی تخلیقات میں تدبر فرمائی کرتے، اور آپ کو معرفت کا وہ مقام حاصل ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا تھا۔ ہم جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ، اسوہ، قدوہ مانتے ہیں، ہماری ذمہ داری بھی تو ہے کہ ہم راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جاگ کر گزاریں۔ پوری رات نہیں جاگ سکتے، پوری رات جاگنے کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن رات کا تھوڑا حصہ جو ہم عام دنوں میں دنیا کی چیزوں میں گزارا کرتے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اس وقت کو، ان لمحات کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں، اللہ رب العزت کے لیے ہم وقف کر دیں۔ رات کا کچھ حصہ ہم اللہ کو دیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت، سکون، خوشی، فرحت اور مسرت و شادمانی عطا فرمائے گا۔ اور رمضان تو ہے ہی روزوں کا مہینہ اور قیام اللیل کا مہینہ۔ رمضان کی راتیں ان کے لیے بہت چھوٹی ہیں جو ان راتوں کو شوق کی حالت میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا اسے سنہرا موقع سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ راتیں بہت چھوٹی ہیں۔ اور وہ جو غافلین ہیں، جو غفلت میں ہیں، جو نیند کے مزے لے رہے ہیں، ان کے لیے یہ راتیں بہت لمبی ہیں۔ فَقِصَارُهُنَّ مِنَ الْهُمُومِ طَوِيلَةٌ وَطِوَالُهُنَّ مَعَ السُّرُورِ قِصَارُ۔ جب انسان کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، تو پھر اس کی راتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے رات گزر ہی نہیں رہی ہے، رات ختم ہو ہی نہیں رہی ہے۔ لیکن جب انسان خوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے،
انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہو یا اسے کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی وہ بہت عرصے سے تمنا کر رہا تھا، تو پھر اس کی لمبی رات بھی بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ رات کا بہت تھوڑا سا حصہ آرام کرتے ہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے آخری پہر میں یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ آپ مہاجرین و انصار کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، جب رات کا وقت ہوتا ان کے گھروں سے آہ و بکا کی آوازیں آتی، رونے کی آوازیں، سسکنے کی آوازیں۔ راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رکوع میں، سجود میں، دعا میں وہ بڑی تضرع آہوزاری کیا کرتے تھے، روتے تھے اللہ کے سامنے۔ لیکن جب دن کا وقت ہوتا تو وہ اللہ کے شیر بن جایا کرتے تھے، وہ بہادر، وہ بڑے طاقتور، وہ بڑے باہمت، شجاع، حوصلہ مند ہوتے۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں، ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، ہماری راتیں کیسے بسر ہو رہی ہیں؟ موبائل میں، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، ان چیزوں پر ہمارے اوقات گزر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے لیے نمونہ تھے، مہاجرین، انصار اور ان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی راتیں کیسے گزر رہی تھیں، ان کی راتیں کیسے بسر ہو رہی تھیں؟ ہماری راتیں لہو و لعب میں گزر رہی ہیں، ہمارے راتوں کا اللہ رب العزت کے لیے جاگنا بند ہو گیا تو ہمارے دل بھی سخت ہو گئے، ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ جب ہم یاد کریں گے نا اس کھڑے ہونے کو جو قیامت کے دن ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، وہاں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں جب معاملہ سب کا اپنا اپنا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس کھڑے ہونے کو جب ہم یاد کریں گے تو پھر دنیا کی اس مختصر سی زندگی کی مختصر سی راتوں میں ہمارے لیے کھڑا ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ رات کے تاریک ہوتے ہی اگر ہمارے دلوں کی تاریکیاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارے دل اور بھی سیاہ ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم اس چیز کو یاد کریں گے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، روز محشر ہمیں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، تو پھر ہمارے دل انشاءاللہ اس سوچ اور اس فکر کی وجہ سے روشن ہو جائیں گے، ہمارے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگیں گے پھر ہماری آنکھوں کے آنسو رواں ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد میں آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ ایک شخص تنہائی میں ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک شخص بالکل تنہائی میں ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یقین کریں کہ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، اسے اللہ رب العزت کی طرف سے سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اسے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو یہ آنسو ہیں، اس کے اندر کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، نمود نہیں ہے، نام کی طلب نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، شہرت وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے۔ تو اگر ہم جاگتے ہیں تو جاگنے کی وجہ سے ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمارے دل روشن ہوں گے، اور جب دل نرم ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، تو پھر آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور جب آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں تو پھر سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق ہو ہی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر چلا ہی لے گا، اور بندہ آنسوؤں کے درمیان اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے، جو سوال کرتا ہے، وہ اسے ضرور حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم کریں کیا؟ ہم کریں یہ کہ ہم رمضان کی ان راتوں کو خاص طور پر اور تمام راتوں میں ہماری کوشش ہو کہ ہم تھوڑی دیر مثلاً آدھ گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جیسی سہولت ہو وہ وقت نکالیں، وقت کو ہم خاص کریں۔ ان اوقات میں تھوڑا سا حصہ ہم نفل نماز کے لیے نکالیں، نفل نماز، تھوڑے سے حصے میں تلاوت، تھوڑے سے حصے میں استغفار، تھوڑے سے حصے میں درود شریف، تھوڑے سے حصے میں دعا۔ ہم اس وقت میں ان تمام چیزوں کو ادا کرنے والے ہوں۔ تھوڑے سے حصے میں پہلے نماز پڑھ لیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، پھر ہم استغفار پڑھ لیں،
फिर दुरूद पाक का एहतमाम कर लें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी तमाम कैफियत को रखें, सारा दुखड़ा सुनाएं। वही तो है जिसके सामने दुखड़े रखे जाते हैं, वही है जिसके सामने अश्क बहाए जाते हैं, वही है जिसके सामने चीज़ें रखी जाती हैं, वही है जहाँ से मसाइल हल होते हैं। जब वही है इस लायक कि उसे पुकारा जाए, वही है इस लायक कि उसे माना जाए, वही है इस लायक कि उससे मोहब्बत की जाए, वही है तमाम चीज़ों के लायक, इबादत के लायक, मोहब्बत के लायक। तो फिर क्यों ना उसी से मांगा जाए। और बेशक हम उसी से मांगते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसके अलावा न किसी से मांगते हैं, ना किसी से मदद चाहते हैं। हमारा रब हमारे लिए काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वह बेहतरीन कारसाज है। तो हम इस तरह से अपने इस वक्त को गुजारें। इंशाअल्लाह जो रमज़ान की रातों का तकाज़ा है वो हमारे इस अमल की वजह से इंशाअल्लाह वो तकाज़ा कुछ ना कुछ तो पूरा ज़रूर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम हुस्न ज़न रखते हैं और अल्लाह ताला से हम खैर की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको खैर पर जमा फरमाए, ईमान और सुन्नत पर हमें ज़िंदा रखे और ईमान और सुन्नत पर हमें मौत नसीब फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।